ایک بات شروع سے دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم لوگ تجربے کے معاملے میں بہت کمزور ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، لوگ عقیدے بدلتے بدلتے کبھی ان کو سمجھ میں نہ آتی، جو مائنڈ مضبوط نہیں، پختگی نہیں ہے، نالج اس کا ملا نہیں ہے، کمزوریاں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے، ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب فرما رہے تھے کہ بچپن جو گروتھ تھی نا وہ گھر سے بتانی تھی، چاہے عقائد کی ہو، چاہے معاملات کی ہو، چاہے معاشرت کی ہو، چاہے اخلاقی تربیت ہو، کسی بھی طرح کی تربیت وہ گھر سے ہونی تھی. جب گھر سے بیسک نہیں بتائے گی، باپ کو خود نہیں پتا ہوگا عقائد کی اوپر تک کہ یہ چیز کیوں ہے، کیوں، کب، کیسے ہے. جب باپ کو نہیں پتا وہ بچے کو کیسے سمجھائے گا. تو ہمارے لیے یہی چیز کمزور ہے کہ وہ بچہ جب باہر نکلتا ہے اس کو مختلف طرح کے کوشچن ہوتے ہیں، تم درباروں میں جاتے ہو دشے کو ہوتا ہے، تم یہ کرتے ہوئے تو بدعت ہے. یہ کیا ہے، انہیں جواب تو پتا نہیں. اب کیا ہو رہا ہے، شرک اور بدعت کے نام میں کیا ہو رہا ہے، گمراہی کے لگے جا رہے ہیں. شرک و بدعت، شرک تو یہ بھی ہے کہ انسان اگر ایک اللہ کی عبادت نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو نہیں پڑھتا نا بندہ، لیکن اگر وہی نماز اگر آپ طوالت اس لیے کرتے ہو اس نماز میں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں نماز لمبی کر دوں تو مجھے دیکھ کے سمجھے گا کہ پھر یہ اس کا جو کوئی بارگیننگ ہونے والی ہے، وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نماز اگر لمبی کر لیتا ہے کہ یار اس سے دیکھنے والے میں میرا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اس نے اپنا جو مقصد اللہ کا رضا تھا، اللہ کی رضا کی نماز، اگر وہ مقصد لوگوں کو ریاکاری میں بدلا نا، شو آف میں بدلنا گیا، کوئی شرک بن گیا. شرک تو اپنے اندر بھی موجود ہے. آپ باہر تلاش کرتے ہیں، انسان اپنے اندر کی طبیعت کا شکار ہو جاتا ہے. اگر جو کام اللہ نہیں کرنے والا وہ مخلوقی شروع کر دیا. اب ایک نماز ہے، نماز کیا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی، وہی نماز جو اس نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی کہ میری انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، سافٹ کارنر پہ نہیں ڈیولپ ہوگا تو میں لوگوں کو اس سے دھوکہ بازی کروں گا. ابھی داڑھی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا، وہ بھی شرک ہو گیا. جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کام کو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ان سے فائدے بٹورنے کر رہی ہے، وہ شرک. شرک تو یہ تو صرف ایک منطقی چالیں ہیں، سازشیں ہیں، اور یہ صرف اپنا فنڈ جنریٹ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. کیا ادھر سے توڑو ادھر جوڑو اور صرف اپنا فنڈ اصل مقصد ہے. آپ سے عمل سلم نے آخری ٹوٹے میں کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ گیا، ایک میرا قرآن میں کہہ گیا، اس سے توڑا جا رہا ہے. آج بتایا جا رہا ہے جی نعوذ باللہ من ذالک کا کیا کیا باتیں کی جائیں اس گھرانے سے ہٹا کے، جس گھر سے دین ابتدا ہوئی تھی اس گھرانے سے ہٹا کے دوسروں کی طرف کہا جا رہا ہے جی نہیں نہیں وہ درست ہے، یہ اس طرح نعوذ باللہ من ذالک کا اللہ معاف کرے. کیسی دنیا اور کیسے لوگ آ گئے. تو لہٰذا میرے تمام جو سامعین اپنے اپنی جگہ مبلغین کے کام کر رہے ہیں، درخواست ہے کہ عقیدہ بچانے کی بہت اچھی ضرورت ہے. ایک عام بندے کے پرسنل ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں کہ ایک بندہ دل سے جب اللہ سے جڑتا ہے، یہ ارشاد میں میری بات، ہماری ارشاد میں میری بات کہ جب آپ چند دن نا تھوڑی دیر اس میں اعظم اللہ کا نام پڑھ کے نا آپ کیفیت کے طور پہ اپنے اندر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک گھنٹہ بھی کریں نا، آپ کے اللہ کے اوپر وہ انعام شروع ہو، آپ کتنا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ شیطان لوگوں نے یہ ایک انسان کے اوپر بادشاہت ہونا شروع ہوتی ہے، وہ یاد کرتا اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے. یہ تو عام زندگی ہے، ان کا کیا اللہ مقدم کی زندگی ہی اللہ کے نام پہ صرف ہوئی ہے. تو یہ کی بات ہے، یہ فطرہ پروری ہے. اللہ ہمیں ان سے بچائے اور متحد ہو کے